راولپنڈی میں یوم آزادی اور مارکہ حق کی فتح کا جشن شروع ہو گیا ہے۔ راولپنڈی کی تاجر برادری نے 100 پاؤنڈ کا کیک کاٹ کر جشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں شبیر ڈار۔ پاکستان کے 78ویں یوم آزادی اور مارکہ حق کا جشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ راولپنڈی صدر مارکیٹ میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں پر تاجر برادری کی جانب سے ایک کٹنگ سرمنی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 100 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیک کے اوپر سبز ہلالی پرچم ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پولیس، عوام، شہری، تاجر برادری پرجوش ہے اور یوم آزادی کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ سی پی او راولپنڈی خالد حمدانی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر دیکھیں جذبات آپ کے سامنے ہیں اور تمام شہری اور پولیس اور تاجر برادری سب مل کر جشن آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ پورے جو ہے وہ زیر گردش ہے کہ بنی گالہ جو ہے اسے نیلام کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے بطور پی ٹی آئی چیئرمین؟ آپ کیا کہیں گے اس پر، آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ ہمیں بالکل اس کی کوئی خبر نہیں تھی اور یہ نوٹس میرے پاس کل صبح آیا تھا، اور جس وقت میرے پاس یہ نوٹس آیا تو میں نے لیگل گروپ میں شیئر کیا تھا، پولیٹیکل کمیٹی میں بھی کیا تھا، پھر ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا تھا یہ شاید مس انڈرسٹینڈنگ ان کو ہوئی تھی۔ ایک ریفرنس ضرور تھا خان صاحب کے نام سے، لیکن یہ پراپرٹی خان صاحب کی نہیں تھی اور یہ جو پروسیڈنگز تھی وہ خان صاحب کے خلاف نہیں تھی، تو اسی وقت نیب نے بھی اس کی کلیریفیکیشن دے دی تھی، وہ ریزالو ہوا ہے۔ یہ بتائیں سر کہ مراد سعید جو ہے سینیٹر منتخب ہوا ہے، تو کیا مراد سعید جو ہے وہ منظر عام پر آئے گا؟ اگر نہیں آئے گا تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نشست جو ہے یہ ضائع چلی گئی، اس پر کسی اور ڈیزرونگ بندے کا حق بنتا تھا؟ ساتھ ہی یہ بھی بتائے عرفان سلیم اور اس طرح عائشہ بانو اور دیگر جو ڈیزرونگ بندے تھے انہوں نے آخری اس پہ بیک سٹیپ پر جو ہے وہ چلے گئے، ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری ہوئے، اس کا کیا اپڈیٹ ہے سر؟ دیکھیے جہاں تک مراد سعید کا تعلق ہے تو مراد سعید وی آر پراؤڈ آف ہم، وہ پارٹی کا بڑا ایک سرمایہ ہے، لیکن وہ ضرور منتخب ہوا ہے، یہ اس کی ثوابدید ہے، وہ کب آنا چاہتا ہے منظر عام پہ۔ جہاں تک لا کا آپ نے ذکر کیا تو پہلے ایک لا سے ہوا کرتا تھا، 60 ڈیز میں اگر آپ ووٹ نہ اٹھاتے تو وہ سیٹ خالی ہو جاتی تھی، اب وہ لا نہیں ہے، تو یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کب آتے ہیں۔ باقی جو عرفان سلیم صاحب ہے وہ ہماری پارٹی کے ورکر ہے، عائشہ بانو صاحبہ بھی ہے، اور ہم نے پہلے ان کو فائنل کیا تھا، ان کی لسٹ ہمارے ساتھ تھی، لیکن پھر الیکشن نہیں ہوئے، آگے پروسیس چل پڑے، تو ان سرکمسٹانسز میں خان صاحب نے ڈیسیجن کیا۔ خان صاحب جو ڈیسیجن کرتے ہیں ہم اس کو من تسلیم کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ڈیسیجن خان صاحب کا تھا، لیکن وی آر سو پراؤڈ آف دیم، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی آئے گا تو ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں گے، یہ ضرور ہے۔ ہاں البتہ ہم نے کسی بھی کو بھی شو کاز نوٹس نہیں دیا تھا، شو کاز نوٹس ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ گرینڈز کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ اور یہ بتائیں سر کہ سزائیں جو ہے وہ ہوئی ہے، تو اس کے خلاف جو ہے آپ لوگ کیا لائے عمل اپنا رہے ہیں؟ احتجاجی اگر آپ دیکھیں تو پشاور میں ہی آپ احتجاج کریں، ڈی چوک کی طرف آپ کیوں نہیں گئے؟ گرینڈ الائنس کی کیا اپڈیٹس ہے، یہ اس پر ذرا بات کریں۔ گرینڈ الائنس ابھی تک تو ہماری یہی 6 پارٹیز ہیں، 6 پارٹیز کے ساتھ ہم تھے، ابتدا ہم نے کی تھی اور کوشش کر رہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو جائے، مولانا فضل الرحمان JUI، ہم نے کوشش کی تھی کہ جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ، اور ہم نے باقی بھی پولیٹیکل جو پارٹی تھی اپوزیشن میں ان سب کو ہم نے اپروچ کیا تھا۔ ہم نے منیمم ایجنڈا رکھا تھا کہ رول آف لا کے لیے، آئین کی سپریمیسی کے لیے اور ایوان کی بالادستی کے لیے اور آزاد عدلیہ کے لیے ہم ایک تحریک چلائیں اور وہ ہمارے ساتھ ہو، اس کی کوشش میں، لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ ہمارے ساتھ نہیں آئے۔ ابھی جو ہمارے الائنس سے اتنی ہی ممبر آنے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی تحریک ہم چلائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری تحریک چلتی رہے گی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس قسم کی تحریک چلائیں گے، تو دیکھو اگر ڈی چوک میں بھی ہم گئے ون پوائنٹ پہ، بالکل اکتوبر میں بھی گئے، نومبر میں بھی گئے، گولیاں بھی چلی، لوگوں نے بڑا برداشت کیا، بہت زیادہ لوگ نکلے، پھر خان صاحب کا یہی آرڈر تھا کہ ہم نے مارچ نہیں کرنا ٹورڈز اسلام آباد اور ہم نے اس قسم کے پورے ملک میں کرنے، تو آپ نے دیکھ لیا 5 تاریخ کو پوری دنیا امڑ آئی تھی اور سارے لوگ نکل آئے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جمہوری انداز میں، جمہوری ملک میں اور جمہوری لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، سرکاری لوگ دفاتر میں کرتے ہیں، اور اراکین اسمبلی وہ اپنی اسمبلی میں احتجاج کرتے ہیں، تو لوگوں کا آواز اٹھانا تو حق کے بنیادی، اور سارے لوگ نکل آئے، یہی جمہوریت ہے کہ آپ نکلے، آپ آواز اٹھائیں کہ اس وقت جو کچھ ظلم ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ، بشرا بی بی کے ساتھ، ہمارے ساتھ، تو یہ زیادتیاں یہ اب ختم ہوں، یہ جمہوری عمل نہیں ہے، یہ رکنا چاہیے۔ سر یہ باتیں ٹویٹر پر زیر گردش کر رہی ہے اور خبریں جو ہے چل رہی ہے کہ بانی PTI نے کہا ہے کہ صوبے میں بدامنی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ مستعفی ہو، تو کیا اس طرح کوئی بات نہیں؟ خان صاحب نے ان کو یہ
نہیں کہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں, اور obviously خان صاحب نے اگر کسی کو بھی کہا کہ کرو تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب کچھ ہمارے پارٹی کا کلیہ قانون عین جو ہے اور آرڈر اگر آتا ہے وہ خان صاحب ہی کی طرف سے آتا ہے, وہی لیڈر ہے, ان کے احکامات چلتے ہیں. لیکن خان صاحب نے تشویش کا اظہار ضرور کیا لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ, اور ان کا مطلب تھا کہ آپریشن نہ ہو, اور ویسے بھی آپریشن پہ کہ حکومت جو ہے نا اس کے حق میں باجوڑ میں پھر بھی ہو رہا ہے. دیکھیں وہ جو باجوڑ کے حالات بڑے خراب ہیں, ہمیں بڑا اس کا دکھ ہے, لیکن جو کچھ ایسی آپریشن تھے وہ چلا رہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا موقع بھی یہی ہے کہ آپریشن نہ ہو, لوگ در بدر نہ ہو, لوگ اپنے گھروں سے نہ ہو. لوگ پہلے سے بہت سفر ہو چکے ہیں, خاص کر ٹرائبل ایریاز کے لوگ سفر ہو چکے ہیں, ان کی انفراسٹرکچر نہیں ہے, جو حکومت نے وعدے کیے تھے مرجر کے بعد وہ بھی ان کو نہیں ملے. لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ ان لوگوں کی در بدر نہ ہو. آخری سوال سر, بھانی پی ٹی آئی کے بیٹے قاسم اور سلمان کب پاکستان آ رہے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کیا وہ سیاست میں انٹری جو ہے وہ ماریں گے کہ نہیں؟ خان صاحب کے بیٹے نے ہمیشہ سے جو بھی اپنایا ہوا ہے وہ خان صاحب کا ہمیشہ سے ایک پرسنل رہا ہے, ان کی فیملی میٹر رہا ہے. پارٹی کسی بھی وقت میں خان صاحب کے بچوں کے ساتھ ان ٹچ نہیں رہی ہے, نہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی ہے, نہ ان کے اسکیجول سے ہمیں پتہ ہوتا ہے, ایکسیپٹ وہ جو خان صاحب کی فیملی والے ہی ہمیں بتائیں, تو ہم ان کو ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل بالکل ہی نہیں کرتے. ہاں وہ بچے ہیں, بہت اچھے انٹرویو دیے, بڑے زبردست بولے ہیں, اپنے والد کے لیے بڑی کوشش کی ہے, اور ساری دنیا ان کو ویلکم کر رہی ہے. یہ ان کا حق ہے کہ والد صاحب کا پوچھیں بھی, ان کے ساتھ شریک بھی ہو. اگر وہ پاکستان آئے تو بڑا اچھا استقبال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ان کا, اور اگر آنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے والد سے ملنے کا. لیکن کیا وہ تحریک کا حصہ ہوں گے؟ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر تحریک چلانی ہے اور ان لوگوں سے نمٹنا ہے تو والد ہی کافی ہے, ان کے آنے کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ. تھینک یو جی, تھینک یو. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ شرح سود میں کمی اسٹیٹ بینک کے اختیار ہے, مگر اس وقت شرح سود میں کمی کی گنجائش موجود ہے. اسلام آباد میں چیمبر آف کامرس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ امید یہی ہے کہ کیلنڈر ایئر کے اختتام سے پہلے 11% شرح سود میں مزید کمی ہو جائے گی. روپے کی قدر میں استحکام, پالیسی ریٹ میں خاطر خواہ کمی کے حوالے سے جو فیکٹس فگرز ہیں آپ کے سامنے ہیں. سر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت پالیسی ریٹ 11% پہ ہے, اینڈ آئی ایم آلویز ویری کیئرفل کہ یہ جو پالیسی ریٹ اور جو مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ ہے یہ از ویری مچ دا پرویو آف دا سینٹرل بینک اینڈ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ دا مانیٹری پالیسی کمیٹی. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا اپنا ویو یہ ہے اور اپنا پرسنل ویو یہاں دے رہا ہوں کہ جہاں اس وقت افراط زر ہے, whether it's average inflation, whether it's core inflation, I do think there is room to do more in terms of policy rate, and I'm very hopeful inshallah that during the course of this calendar year we will see movement on the policy rate going south. فیض اللہ فراق ہمارے ساتھ ہیں, ترجمان گلگت بلتستان حکومت. فراق صاحب بتائیے گا کہ یہ ایک تو سب سے پہلے چونکہ آلریڈی وارننگز آ رہی ہیں این ڈی ایم اے کی طرف سے, مزید فلڈنگ بھی ہونی ہے, تو یہ جو کل پھنسے تھے سارے لوگ ان کو کس طرح نکالا گیا, ان کو کس طرح سیکیور کیا گیا, بازیاب کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ عبداللہ, ہما اور دیکھنے والے سب کو میرا گڈ مارننگ سلام ہو. گلگت بلتستان اس وقت بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ بدترین سیلانی تباہ کاریوں کا سامنا کر رہا ہے پورا خطہ. اس کے موسمیاتی تبدیلی کے بعد کلاؤڈ برسٹ کے بعد اور پھر موگراف کا وہاں بڑا عمل دخل ہے. اس کے بعد یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے. شہر بابوسر سے لے کر آج تک ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کئی کیجویلٹیز ہوئی, کچھ زخمی ہوئے, سارے انفراسٹرکچر تباہ ہوا, سڑکیں, لوگوں کے گھر, مکان, کھیت, فصلیں, کھلیان سب. کل جو افسوسناک جو سیلابی تباہیاں ہوئی وہ اپر حمزہ ہے, جسے اپر حمزہ کہتے ہیں. گلمت گجال کے مقام پر اچانک سیلابی ریلا بڑے طوفانی شکل میں آئے. آپ نے جس طرح کی وہ ویژول آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ, کہ جس کے بعد وہاں پہ کوئی رضاکار تھے 50 کے قریب جو مقامی رضاکار تھے, وہاں واٹر ایریگیشن کی بحالی کا کام کر رہے تھے. وہ بال بچ گئے. اگر ایک لمحہ بھی وہ ضائع کرتے تو وہ بہت بڑی آفت میں انسانی کیجویلٹیز میں اس نے بدلنا تھا. اور وہاں پہ کوئی ٹورسٹ بھی اس سڑک پر سفر کر رہے تھے, کیونکہ یہ شاہراہ ریشم ہے, یہ خنجراب کو ملاتی ہے, یہ چائنا کو بھی ملاتی ہے. یہ شہرہ اور انتہائی مصروف شہرہ ہوتی ہے. یہاں پہ حمزہ میں ہزاروں ٹورسٹ سالانہ آتے ہیں, تو ٹورسٹ اس وقت بہت کم تھے اور مقامی مسافر وہاں پہ ٹریول کر رہے تھے. کچھ ٹورسٹ بھی وہاں پہ موجود تھے, تو اس وجہ
وجہ سے وہاں پہ بال بالوں کی جانیں بچائی گئی, ان کو محفوظ مقام منتقل کیا گیا. حکومت نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ریسکیو 1122 ڈیزاسٹر مینجمنٹ پولیس اور انتظامیہ کو حوزے کے انتظامیہ کو خاص کر الرٹ کیا. اچھا فراق صاحب, یہ بالکل ہم آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہے ہیں اور خاص طور پہ کیونکہ ساتھ ہم ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی خاص اس وقت تو ایٹ لیسٹ بارش نہیں ہو رہی اور سیلاب جو ہے یہ دھوپ بھی ہے اور پانی بھی تیز ہے, پتھر, راکس, بولڈر سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ فینومینا بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے. دوسرا یہ اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کی زد میں جو چیز آئی ہوگی کچھ بچا نہیں ہوگا, جیسے کہ سڑکیں بھی لے گیا ہوگا. تو سڑکوں کا حال بتا دیں, کون کون لوگ وہاں, کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں, کس طرح ان کو ریسکیو کیا جائے گا؟ بالکل ایسا ہے, یہ مڈ ہے, اس میں بولڈرز آ رہے ہیں بڑے بڑے, اور یہ بالکل ایسی کوئی خاص قسم کی بارش بھی نہیں ہے, یہ پورا گلف کا عمل دخل ہے. گلگت بلتستان بھر میں 8000 کے قریب گلیشیئرز ہیں, ان میں سے بہت ساری ہوندا کے اوپر گوجال, شمشال اور آس پاس کی گلیشیئرز ہیں, یہ پگھل گئی ہیں. وہاں سے 32 قسم کا ہیٹ سٹوک چل رہا ہے گلگت بلتستان میں, اور یہ سارا یہی ہے. تو کل جو ہوا وہاں پہ لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا ہے, کوئی وہاں پہ اس وقت پھنسا ہوا نہیں ہے. کیس کی جو بحالی کا کام تھا وہ کل شروع کر دیا گیا تھا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ہدایت کی روشنی میں. وہاں پہ کیکیج کی بحالی کا کام ہے. ظاہر سی بات ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ساری چیزیں بہ گئی ہیں, لوگوں کی کھڑی فصلیں, لوگوں کے مکانات, دکانیں, لوگوں کے جو پھلدار درخت اور سفیدے کے درخت زیادہ تر اس میں بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس میں رابطہ سکڑے, واٹر چینل, اس میں اریگیشن چینل, زندگی کے سارے اسباب جو ہے کٹ کے رہ گئے. اس وقت ہم قدرت کی ایک آزمائش کا سامنا گلگت بلتستان بھر میں کر رہے ہیں. اسی طرح شگر میں بھی ایسا ہوا, اور جگہ جگہ جہاں پہ بحالی کا بحالی کا کام ہے. یہ بتائیے گا کہ ابھی صورتحال کیا ہے؟ ظاہر ہے لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے, حکومت گلگت بلتستان کیا مدد کرے گی, کیا اقدامات کرے گی؟ جو نقصان ہوا ہے اس کا کچھ ازالہ ہوگا, امدادی کارروائیوں کی کیا اپڈیٹ ہے؟ پھر کیا کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جہاں ٹورسٹ پھنسے ہوئے ہوں؟ گلگت بلتستان میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر ٹورسٹ پھنسے ہو. اس وقت کوئی ٹورسٹ پھنسے ہوئے نہیں ہے. البتہ گلگت بلتستان کے حکومت میں اپنی وسائل سے بڑھ کے بیانڈ دی کیپیسٹی گلگت بلتستان کی سیلابی تباہ کاریوں کی بحالی کے لیے اپنے کاموں میں مشغول ہے, کام کر رہی ہے پوری طاقت اور ایمانداری کے ساتھ وہاں پہ. لیکن وسائل کی کمی کا سامنا ضرور ہے. گلگت بلتستان ایک ایڈمنسٹریٹو پروونس ہے, گرانٹ اینڈ ایڈ بھی چل رہا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم پاکستان صاحب نے اس دن دورہ کیا, بہت خوشائن بات ہے, بلتستان کا وزٹ کیا, معاملات کو خود دیکھا, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ دیکھ رہی ہے. تو ہم تمام اداروں سے اس نیشنل لیول کے ہم فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے بھی, پرائم منسٹر صاحب سے بھی ایک التجا اور کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے معاملے کو خدا رہا ایک بار پھر دیکھیں. اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گلگت بلتستان یہ اگر یہ کلائمیٹ چینج کا مقابلہ ہم نہیں کریں گے تو یہ فیض اللہ فراق صاحب, دیٹ از آل دا ٹائم وی ہیو. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بتایا کہ ایکچولی وہاں ہو رہا ہے اور کس طرح اس کو ٹیکل کیا جا رہا ہے. اچھا, ہم ویژولز دیکھ رہے تھے, ساتھ ہی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کچھ لوگ جیسے کہ بڑا ہی خوبصورت سا سنی ڈے ان پیرس ہے, سائڈ پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں جی ریلا گزر رہا ہے, کچھ پتھر پہ چڑھ کے ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے بھائی, یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. جسٹ گیٹ اوے فرام اٹ. یو ڈونٹ نو کہ کتنا ارد گرد جو سارے پہاڑ ہیں یا پتھر ہیں وہ کتنے لوز ہو چکے ہیں, وہ کب خود کو نکل جائیں, وہاں کوئی لینڈ سلائڈنگ ہو جائے. تو کیوں آپ یہ کر رہے ہیں؟ جسٹ بی کوشس, پلیز اپنا خیال رکھیں.